السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے پیارے 10ویں جماعت کے طلاب، امید ہے کہ آپ سبھی صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ میرے پیارے طلاب، آج ہم قصیدہ شعر آشوب کے آخری حصے یعنی تیسرے حصے پر بات کریں گے۔ ان اشعار کی وضاحت کریں گے، ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ میرے ان لیکچر سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس آخری حصے کا جو پہلا شعر ہے کیا ہے؟ ڈولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، کوئی کودے کوئی رو دے کوئی نعرہ زنا ہے۔ ڈولک بمانی طبلہ، وہاں یعنی وہاں، وجد کہتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس ذوق و شوق کی حالت کو یا مستی کی کیفیت کو۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب ایک پیر کو کہیں پر عرس کی خبر لگ جاتی ہے تو وہ سج دھج کے وہاں چلا جاتا ہے خیل مریداں کے ساتھ، مریدوں کی ایک ٹولی کے ساتھ۔ تو پھر وہاں جا کر فاتح کھانے کے بجائے وہاں پر وہ کچھ اچھا نہیں کرتے ہیں۔ وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں ایسے میں جب ڈول پر تھاپ پڑنے لگی تو یہ پیر جو ہوتا ہے، یہ جو شیخ ہوتا ہے، ذوق و شوق میں آ کر جھومنے لگتا ہے، اور اس کے جو مریدوں کی ٹولی اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ بھی اچھلتے ہیں، کودتے ہیں اور نعرے لگا دیتے ہیں۔ اور وہاں جا کر تسبیح پڑھنے کے بجائے، نماز ادا کرنے کے بجائے، فاتح خوانے کے بجائے وہاں پر یہ طبلہ بجاتے ہیں اور کودتے ہیں، اچھلتے ہیں، جو کہ اچھا نہیں ہے۔ گویا کہ کوئی جھومتا ہے، کوئی ناچتا ہے اور کوئی زور زور سے نعرہ بلند کرتا ہے۔ تو پھر شاعر کیا فرماتے ہیں؟ بے تال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر، گوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیاں ہے۔ ٹک بمانی ذرا، وجد یعنی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مستی کی کیفیت کو کہتے ہیں، ذوق و شوق کی حالت کو کہتے ہیں، سرگوشی کانفوسی کر۔ ایسے میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیخ صاحب اگر تھوڑا سا وجد میں آ کر بے تال ہو جاتے ہیں تو سرگوشیوں میں، کانفوسی میں پھر آگے چل کر بد اصولی کا بیان ہوتا ہے۔ وہ کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کانفوسی کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی کی غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ گویا کہ عرس اور قوالی کی محفل میں جب شیخ وجد و مستی میں آ کر بے قابو ہو جاتے ہیں تو پھر کانفوسی شروع ہو جاتی ہے، اور اس زمن میں بد اصولی کی باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ جمعیت خاطر سکون قلب، دل کا سکون، دل کا اطمینان، اسے کہتے ہیں جمعیت خاطر۔ تو کیا فرماتے ہیں شاعر؟ آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، کیا آپ نے آرام سے کٹنے کی کچھ حالتیں سنی ہیں؟ جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ اگر دل کے سکون کی کوئی صورت نکلے گی تو کہاں نکلے گی؟ یعنی سکون، اطمینان، آرام کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ بقول شاعر اس شعر میں اسے کچھ عجیب سی صورتحال نظر آتی ہے، یعنی شہر آشوب کی زندگی بھی آرام و سکون سے نہیں کٹ رہی ہے،
نہ کہیں سکون قلب ہے اور نہ ذہنی اطمینان و فراغت حاصل ہے۔ دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، عقبہ میں رکھتا تھا کوئی اس کا نشان ہے۔ آسودگی بمانی امیری، دولت مندی، عقبہ عاقبت، مرنے کے بعد کی زندگی، اخروی زندگی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا میں اطمینان یا آسودگی فقط نام رکھتی ہے۔ دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، کہ دنیا میں اطمینان، سکون یا آسودگی فقط نام رکھتی ہے۔ عقبہ میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشان ہے۔ کسی نے کہا ضرور ہے کہ آخرت میں شاید آسودگی نصیب ہو تو اس کا نام و نشان وہاں پایا جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں خوشحالی، آرام اور مسرت تو بس نام کے لیے ہے۔ اس دنیا میں سکون و اطمینان کہاں میسر ہے؟ ہاں، انسان یہ کام کرے، اس دنیا میں آخرت کے بارے میں سوچے تو آخرت میں اسے آرام و سکون حاصل ہوتا ہے۔ سو اس پر تیقن کسی کے دل کو نہیں ہے، یہ بات بھی گویندہ ہی کا محض گمان ہے۔ تیقن، یقین، گویندہ، کہنے والا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے، فرماتے ہیں اس بات کا یقین کسی نے دل کو بھی، اس بات کا یقین کسی کے دل کو نہیں ہے، یہ تو محض کہنے والے کا وہم ہے۔ یعنی جو یہ کہا جاتا ہے کہ آخرت میں آرام ہوگا، سکون ہوگا، اگر اس دنیا میں ہم آخرت کے لیے کام کریں گے، اچھے کام کریں گے تو وہاں پر ہم راحت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے میں شاعر فرمان کہ ہمارے ہاں کمزوری یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ یقین نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس پختہ یقین ہوتا تو ہم اچھے کام کرتے اور آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ ملتا۔ تو اس شعر میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے بھی ہیں تو ہمارے ہاں یقین کی طلب ہے۔ یعنی دنیا میں سکون قلب سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، ایک ایسی بخشش ہے جس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیسے ملنے والی ہے، کس کو ملی ہے، ہم صرف قیاس آرائی ہی کر سکتے ہیں۔ یہاں فکر معیشت ہے تو وہاں دغدغہ حشر۔ یہ آخری شعر بڑا اچھا شعر ہے۔ اس میں کیا فرماتے ہیں شاعر، کیا لکھتے ہیں؟ یہاں فکر معیشت ہے تو وہاں دغدغہ حشر، آسودگی ہر فیصد نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ یعنی فکر معیشت، روزی روٹی کی فکر جو اس دنیا میں ہر ایک کو ہوتی ہے، پھر دغدغہ حشر، دغدغہ خوف کو کہتے ہیں، حشر قیامت، یعنی کہ قیامت کا خوف، کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ کیونکہ اس دنیا میں روزی روٹی کی فکر ہوتی ہے، اس کا غم ہوتا ہے، اور آخرت میں قیامت کا خوف ہوگا۔ آسودگی ہر فیصد، آسودگی اور اطمینان کو کہتے ہیں، یعنی خوشحالی اور اطمینان کو کہتے ہیں۔ سیدھے سادے لفظ میں شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں، آخری شعر میں، دنیا میں اگر روزگار کی فکر ہے تو آخرت میں حشر کا خوف ہے، لہذا آسودگی یا اطمینان، سکون وہ لفظ ہے جو نہ تو دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ میرے پیارے طلاب، اس آخری شعر میں کیا فرماتے شاعر کہ اس دنیا میں انسان کو روزگار کی فکر ہوتی ہے، روزی روٹی حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس کا غم ہوتا ہے، اور آخرت میں قیامت کا خوف ہے کہ دنیا میں جو برے کام کیے ان کے بارے میں کیا ہوگا اس دنیا میں۔ تو پھر آخر پر شاعر فرماتے ہیں
کہ اطمینان جو ہے، سکون جو ہے، آرام جو ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ نہ یہ کسی کو اس دنیا میں حاصل ہے اور نہ شاید آخرت میں کسی کو حاصل ہوگا۔ میرے پیارے طلاب، یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو قصیدہ شعر آشوب ہے، اس میں مرزا محمد بن سعودہ نے دہلی شہر کے اجڑ جانے پر وہاں مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کے مصائب اور رنج و غم کا ذکر کیا ہے۔ تو اسی لیے جیسے کہ میں نے پہلے لیکچر میں بھی کہا کہ قصیدہ شعر آشوب، اس قصیدے کا نام شعر آشوب اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں زمانے کی بدحالی یعنی دلی کی ابتر حالی پر بات کی گئی ہے، اس لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ شعر آشوب رکھا گیا ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا ہمارے اسٹوڈنٹس آپ سے کہ اس شعر آشوب میں جہاں دلی کی تباہی پر بات کی گئی، ساتھ میں مختلف پیشوں کا ذکر بھی کیا گیا، جیسا کہ ہم ان پیشوں کا یہاں پر ذکر کریں گے جو ہمیں اس قصیدے میں ملتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا بھی، سپاہی، سوداگر، استاد، ملا یعنی مولوی، شاعر، نوکر، مدرس، معلم، شیخ، ان کے جو سارے کے سارے جو پیشے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان پیشوں کا ذکر کیا گیا ہے زمانے کی یا دلی کی ابتر حالی کے ساتھ ساتھ۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کبھی کبھار کہ اس قصیدے کو شعر آشوب کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو اس قصیدے کو شعر آشوب اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں دلی شہر کے اجڑ جانے پر وہاں مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کے مصائب اور رنج و غم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے اسٹوڈنٹس اس قصیدے کا نام قصیدہ شعر آشوب رکھا گیا۔ تھینکس۔